اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب میں ہماری گفتگو پچھلی جو نشست ہوئی وہ تیسری نشست تھی اور آج چوتھی نشست۔ تو 4 نشستوں میں آپ کے مناقب کا بیان الحمدللہ مکمل ہو جائے گا۔ پھر اللہ کے دیے ہوئے اذن و توفیق سے پھر کسی موقع پر یا اسی ماہ میں اگلے سال اہل بیت کے مناقب میں 1 یا 2 نشست جو ہے وہ ہم کریں گے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا تذکرہ ہوگا صحیح حسن اور متواتر روایات اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب ہم نے کہا تھا بے بہا ہیں، اور اس میں سے ہم نے کچھ کو خلاصہ کر کے پیش کیا 3 نشستوں میں، اور آج انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم مکمل کریں۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کا طے پایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اے بیٹی، اللہ کی قسم میں نے اپنے اہل میں سے بہترین آدمی کے ساتھ تمہاری شادی کی ہے۔ پھر آپ کھڑے ہو گئے اور پھر آپ باہر تشریف لے گئے۔ تو یہ ہم نے پچھلی نشست میں بھی غالباً بات کی تھی کہ مردوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو محبوب ترین شخصیت جو ہیں وہ احادیث مبارکہ کے مطابق علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تجھ میں عیسیٰ کی مماثلت پائی جاتی ہے علیہ السلام۔ یہودیوں نے ان سے بغض رکھا، یہاں تک کہ ان کی والدہ پر بہتان باندھا، اور نصارہ نے ان سے محبت کی اور انہیں وہ مقام دے دیا جو ان کے شایان شان نہ تھا۔ یہ فرمان جو ہے وہ بعد میں ہمیں نظر بھی آتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو اس حد تک ناسبیت میں چلے گئے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب سے ان کو چڑ ہے، اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مناقب سے ان کو چڑ ہے، اور کچھ لوگ رافضیت میں اتنا آگے نکل گئے کہ انہوں نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو باقاعدہ اللہ کے ساتھ جوڑ ڈالا۔ یہ ہم بات ایسے ہی نہیں کہہ رہے ہیں، جو روایات ہیں وہ موجود ہیں، ان کے الفاظ روایات کے جو ہیں وہ ہم یہاں بیان نہیں کرنا چاہتے۔ ایک بیان ضرور ہم کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک واٹس ایپ کے گروپ پر ایک پوسٹ جو ہے وہ دی گئی، جس میں ایک عالم دین اور اہل سنت کے عالم دین بڑے زور و شور کے ساتھ یہ فرما رہے تھے کہ معراج شریف پر جب اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی تو لغت علی میں گفتگو کی۔ استغفر اللہ۔ اچھا، جب ہم نے ان سے پوچھا کہ جناب اس کا کوئی حوالہ مل جائے، انہوں نے حوالہ بھی دیا اور سند بھی بیان کی، اور سند کے اندر راویوں میں کذاب موجود تھے۔ تو ہم نے پھر ان سے عرض کیا کہ جناب آپ پھر بھی ماننا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے، لیکن اس سند میں فلاں صاحب جو ہیں وہ کذاب ہیں، اور فلاں فلاں ہمارے جو محققین ہیں انہوں نے ان کو کذاب کہا ہے، اور اس پہ بالکل کوئی اہل سنت میں اختلاف رائے نہیں ہے۔
تو یہ کچھ لوگ اس طرف بالکل حدود پار کر گئے اور کچھ لوگ دوسری طرف بالکل حدود پار کر گئے، استغفر اللہ۔ پھر علی رضی اللہ تعالی عنہ نے منبر پر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ان سے نسبت طے کر دی کہ مجھ سے ان کی شادی ہو گئی، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو زیادہ محبوب ہوں یا فاطمہ؟ آپ نے فرمایا وہ مجھے تجھ سے زیادہ محبوب ہے اور تو مجھے اس سے زیادہ عزیز ہے۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مردوں میں علی اور عورتوں میں فاطمہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور اس پہ گواہی موجود ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ تو آپ نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں نے کسی مرد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ان سے زیادہ محبوب نہیں دیکھا، یعنی حضرت علی سے، اور نہ ہی کسی عورت کو ان کی بیوی سے زیادہ آپ کے ہاں محبوب دیکھا۔ اور ایک گواہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے۔ پھر اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے والد محترم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے عرض کیا کہ میرے باپ نے کہا ہے کہ عورتوں میں سے فاطمہ اور مردوں میں سے علی رضوان اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین ہستیاں ہیں، محبوب ترین شخصیات ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور فرمان، اب یہ آپ جانتے ہیں کہ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بات واضح طور پہ ملتی ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر بے بہا بت تھے، جو فتح مکہ پہ سارے بت توڑے گئے اور باہر نکالے گئے۔ لیکن یہ بات بہت کم جانتے ہیں لوگ کہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ جب کسی بت کو جو چھت پر تھا توڑنے کے لیے علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پہ کھڑے ہوئے، اور حدیث میں آتا ہے کہ توڑنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی تیزی سے، جیسے کوئی بھاگتا ہوا جاتا، بڑی تیزی سے وہاں سے نکل گئے کہ کسی کی نظر میں نہ آئے کہ کس نے یہ بت توڑا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں چل رہا تھا یہاں تک کہ ہم کعبہ شریف میں آ گئے، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کاندھوں پر چڑھ گئے اور میں ان کو لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری کمزوری کو دیکھا تو مجھے فرمایا علی بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے کندھوں سے اترے اور وہ میرے لیے بیٹھ گئے اور مجھے فرمایا میرے کاندھے پہ سوار ہو جاؤ۔ یعنی علی کے کاندھے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چڑھے، یہ کوئی چھوٹا مقام نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کو یہ بتایا کہ آپ کی محبت میں مستغرق آپ کے چچا وہ انتقال کر گئے ہیں، ان کی تدفین کون کرے گا؟ آپ نے فرمایا تم خود کرو گے، اور واپس آنے تک کوئی نیا کام نہ کرنا۔ دفنانے کے بعد میں جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھے غسل کرنے کا حکم دیا اور آپ نے مجھے ایسی دعائیں کی کہ روئے زمین پر مجھے ان سے زیادہ خوش کر دینے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی لیے تو ہم عرض کرتے ہیں اور اکثر یہ ہم مشورہ دیتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں کہ جب بھی آپ اپنی مرضی کی ساری دعائیں کر لیں تو آخر میں یہ ضرور کہیں کہ یا اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام دعائیں جو اپنی امت کے لیے کی ہیں ہمارے حق میں بھی ان کو قبول فرما لیں۔
پھر ایک دفعہ یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ بیمار تھے. اب اس میں بھی 3-4 مختلف طرق سے 3-4 مختلف متن ہیں، تو ایک خلاصہ ہم پیش کرتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تشریف لائے، انہوں نے کپڑا اٹھایا اور کہا علی کھڑے ہو جاؤ. میں کھڑا ہو گیا، بیماری ٹھیک ہو چکی تھی، اور بالکل ایسے لگتا تھا جیسے مجھے کبھی کوئی بیماری تھی ہی نہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں نے جو چیز بھی اللہ سے مانگی اس نے مجھے دی، اور جو چیز میں نے اپنے لیے مانگی وہ میں نے تیرے لیے بھی مانگی. پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے انہوں نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف پیغام بھیجا تو میں شاید آشوب چشم میں مبتلا تھا، آنکھوں کی تکلیف تھی. آپ نے میری آنکھوں میں اپنا لعاب دہن مبارک لگا کر فرمایا اپنی آنکھیں کھولو. میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو اس وقت تک انہیں کبھی کوئی تکلیف اس وقت تک نہیں ہوئی. پھر آپ نے دعا کی کہ اے اللہ اس سے گرمی اور سردی کی تکلیف کو دور فرما دے. بس مجھے آج تک سردی اور گرمی میں کبھی تکلیف نہیں ہوئی. ہوا یہ تھا کہ ایک دفعہ ایک صحابی کے صاحبزادے غالباً اگر ہمیں صحیح یاد ہے تو انہوں نے دیکھا کہ گرمیوں میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سردی کے کپڑے پہن رکھے ہیں، اور ایک دفعہ انہوں نے دیکھا کہ سردیوں میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرمی کے کپڑے پہن رکھے ہیں. ایک اور روایت اور حدیث میں یہ بات آتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا. میں اپنے والد محترم سے کہا کہ یہ میں نے دیکھا ہے. تو والد محترم جو ہیں جو کہ صحابی ہیں وہ اپنے صاحبزادے کو ساتھ لے کر چلے گئے وہاں پہ. انہوں نے کہا کہ آئیں پھر علی سے خود ہی پوچھ لیتے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ دونوں حضرات گئے اور ان سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا یہی بات کہ میں بیمار تھا اور میں چادر میں تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لے گئے، اور جب واپس آئے تو انہوں نے چادر ہٹوائی اور مجھے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ، اور جب میں کھڑا ہو گیا تو میں نے دیکھا کہ میری جو کوئی بیماری نہیں ہے. اور تب آپ نے دعا کی کہ یا اللہ علی سے سردی اور گرمی کی تکلیف کو دور کر دے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تب سے لے کر آج تک مجھے نہ کبھی سردی میں کوئی تکلیف ہوئی نہ مجھے گرمی میں کوئی تکلیف ہوئی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی کیا میں تمہیں 2 بدبخت ترین آدمیوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتائیے صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا کہ ایک تو سمود کا حمیر جس نے اونٹنی کی کونچے کاٹ ڈالی تھی. حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ اگر آپ نے سب نے نہیں بھی سنا تو کسی وقت ہم تفصیلاً عرض کر دیں گے کہ معجزے کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اونٹنی بھیجی تھی اور خاص طور پہ کہا تھا کہ اس اونٹنی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. ایک کنویں سے پانی پینے کا معاملہ تھا، دن بانٹے گئے تھے کہ کب اونٹنی پیے گی اور کب جو ہے وہ علاقے کے لوگ پیئیں گے. اور ان لوگوں کو اس بات پہ تکلیف شروع ہو گئی کہ یہ اونٹنی جو ہے یہ پانی جس دن پیتی ہے اس دن ہمیں پانی نہیں ملتا ہے. تو انہوں نے پھر اونٹنی پہ حملہ کیا اور اس کو تلواروں سے وار کیا، اس کو زخمی کیا، اور پھر وہ بلند آواز میں چیختی ہوئی بھاگی، اور اس کے بعد اللہ نے اس قوم پہ عذاب نازل کر دیا. تو ایک وہ شخص بدبخت ترین جس نے اس اونٹنی پہ حملہ کیا تھا، اور دوسرا وہ شخص علی جو تجھ کو شہید کرے گا. اور آپ نے اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھا، یہاں تک کہ کہنے لگے یہاں تک کہ اس سے یہ کھوپڑی تر ہو جائے گی. اور پھر آپ نے اپنی ریش مبارک کو پکڑا، یعنی کہ سر سے لے کے خون تک، کیا مطلب ہوا کہ داڑھی تک تر ہو جائے گا. اس شخص کو
بدبخت ترین شخص جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ یہاں دو نکتے بڑے واضح ہم عرض کر دیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب جو ہم نے بیان کرنے تھے، چوتھی نشست میں ہم نے وہ مکمل کیا الحمدللہ اللہ کے دیے اذن و توفیق سے، لیکن یہاں پہ اب ایک بڑا اہم نکتہ ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے، اس پہ چند منٹ بات کرتے ہیں۔ ذہن میں رکھیں کہ عقیدہ سب سے اہم چیز ہے۔ اگر ہمارا عقیدہ درست نہیں ہے تو ہماری عبادات، ہمارے معاملات، ہماری معاشرت، کوئی بھی چیز ہمیں نفع آخرت میں نہیں دے گی۔ اس دنیا میں تو ظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کا صلہ نیکی دے دیتا ہے، اسی لیے آج اگر دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے تو بے تحاشا کفار ایسے ہیں، بے تحاشا مشرکین ایسے ہیں، بے تحاشا جو غیر مسلمین ہیں وہ ایسے ہیں کہ جن کو بظاہر لگتا ہے کہ وہ بہت نوازے گئے ہیں، لیکن اگر آپ ان کی زندگی کو بغور مشاہدہ کریں ان کا، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ان کی زندگی میں نیکیوں کی بھرمار ہوگی، خوش اخلاقی بہت زیادہ ہوگی، خدمت خلق بہت زیادہ ہوگی۔ عقیدے کے غلط ہونے کی وجہ سے آخرت میں تو ان کو صلہ ملنا نہیں، اس لیے ان کو اس دنیا میں خوب خوب صلہ ملتا ہے۔ اب اسی بدبخت کی بات کریں جس کو بدبخت ترین شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس کے بارے میں ہمیں تاریخ میں ایک عجیب واقعہ ملتا ہے۔ واقعہ ملتا ہے کہ بظاہر دیکھنے میں انتہائی نیک اور پرہیزگار تھا، حال اس کی نیکی پرہیزگاری کا یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پہ جب حملہ کیا اس نے، تو حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا تو نے یہ کیا کام کیا؟ تو اس نے آگے سے کہا کہ میں نے جو کام کیا استغفر اللہ، مجھے اس کا ثواب ملے گا۔ حسن جو ہے ان کو جلال آ گیا، کہنے لگے کہ خاموش ہو جا، میں تیری زبان کھینچ لوں گا۔ تو جو روایت ہماری نظر سے گزری اس میں لکھا تھا کہ وہ شخص رو پڑا، کہنے لگا کہ میرے ہاتھ کاٹ لو، میرے پاؤں کاٹ دو، میری زبان کو کچھ نہ کہنا، کیونکہ اس سے میں اپنے رب کا ذکر کرتا ہوں۔ اب رب کا اس قدر ذکر کرنے والا شخص، لیکن اس کا عقیدہ کیا تھا؟ اسی طرح خوارج جب نکلے تھے، کسی وقت تفصیلی اس پہ بھی بیان کریں گے، ان کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابی کو بھیجا کہ ان کے ساتھ جا کے تھوڑی پہلے گفتگو کی جائے، ہو سکتا ہے کہ بات سننے سے ان لوگوں کو سمجھ میں آ جائے، ان کے عقیدے میں درستگی آ جائے اور وہ اپنی اس جو غلط حرکت پہ آئے ہوئے ہیں اس سے وہ باز آ جائیں۔ وہ صحابی یہ کہتے ہیں کہ جب وہ وہاں پہ تشریف لے گئے، وہ ہزاروں بندہ، ہمیں یاد ہے غالباً 6000 سے بھی زیادہ اس کی تعداد کسی جگہ ہم نے پڑھی ہے، 6000 سے زیادہ بندہ وہاں پہ ہلکی آواز میں تلاوت قرآن پاک کر رہا تھا۔ آپ خود تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، یہاں پہ صرف 40 بندہ ہلکی آواز میں اگر قرآن پاک پڑھ رہا ہو تو مسجد میں کیسی آواز ایک دم سے گونجتی ہے، تو اگر 6000 یا ہزاروں بندہ بیٹھا یہ کام کر رہا ہوگا تو کیسی آواز آ رہی ہوگی۔ تو الفاظ روایت میں آئے کہ ایسے لگتا تھا جیسے بہت بڑا ایک جتھا بھن بھنا رہا ہے، پکھیاں ہوتی شہد کی، بہت بڑی تعداد میں جب وہ اڑتی ہیں تو ایک عجیب سی بھن بھناہٹ کی آواز آتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایسے لگتا تھا جیسے بہت بڑا جتھا ہے اور وہ بھن بھنا رہا ہے، اتنی، اور بالکل تلاوت قرآن پاک میں غرق لوگ تھے یہ۔ تو جب آپ سے گفتگو ہوئی تو اس کے نتیجے میں اس میں سے کئی ہزار کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا، اور وہ اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شامل ہو گئے۔ عقیدے کی بڑی اہمیت ہے، اگر عقیدہ درست نہیں ہے
تو اگر ہمارے کام دنیاوی لحاظ سے بہت اچھے ہیں، نیکی والے ہیں، پرہیزگاری والے ہیں، تو ان کا صلہ اس دنیا میں مل جائے گا، آخرت میں جہنم ہی مقدر ہوگا۔ اور عقیدہ یہی ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک حدیث میں ہم نے عرض کیا کہ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ تم عیسیٰ کے مثل ہو، یعنی ان کی شان میں غلو کرو گے، مطلب یہ ہوا کہ غلو بھی کیا جائے گا تو عقیدہ خراب ہو جائے گا، اور اگر ان کی شان میں تقصیر کی جائے گی، کوئی کمی کی جائے گی، کوئی کوتاہی کی جائے گی، کوئی گستاخی کی جائے گی، تو بھی ہمارا عقیدہ برباد ہو جائے گا۔ ہمارے لیے جیسا کہ ایک اور حدیث ہم نے پچھلی نشست میں پیش کی تھی، ایک صحابی کا قول، معذرت حدیث نہیں ہے، صحابی کا قول، کہ جب کہا گیا کہ علی کے بارے میں ہمیں بتایا، انہوں نے کہا جی ان کے بارے میں کیا بتانے کو ہے، کیا یہ کافی نہیں ہے کہ وہ اہل بیت میں سے ہیں؟ یہ مناقب تو دل کی خوشی کے لیے بیان کیے جاتے ہیں، علم کے حصول کے لیے بیان کیے جاتے ہیں، ورنہ حقیقت یہی ہے کہ علی کی منقبت اور کوئی اس کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتی کہ تمام مردوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین ہستی علی ہیں۔ اور اسی طرح بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس سے زیادہ کوئی منقبت ممکن ہی نہیں ہے کہ خواتین میں حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین ہستی جو ہے وہ ان کی صاحبزادی اور زوجہ علی ہیں، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے محدثین انہوں نے اہل بیت کے ساتھ علیہ السلام اس طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ آپ کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، آپ صحاح ستہ اٹھا کے دیکھ لیں، جن کو صحاح ستہ کہتے ہیں، ہم تو کتب ستہ کہتے ہیں۔ بڑا مقام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد محبوب ترین ہستیاں ہیں علی اور زوجہ علی۔ اللہ تعالی ہمیں اذن و توفیق بخشے کہ ہم صحیح لوگوں سے اپنا عقیدہ بھی سنیں، سمجھیں، سنواریں، اور مناقب جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ہیں ان کو بھی دیکھیں، ان کو سنیں، ان کو سمجھیں۔ اور یہ الٹی سیدھی باتیں اور آج کل یہ سوشل میڈیا نے جو ہماری گمراہی کا ایک کمال بازار جو ہے وہ یہاں پہ پیدا کر رکھا ہے ہمیں اور ہمارے بچوں کو، اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔